اخباروں والے مسلمانوں کے عیب بتاتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں. عیب کو چھپا دیں وہ عیب اللہ ختم کر دیتے ہیں. عیب کو ذکر ہی نہیں کرنا، خوبیوں کو ذکر کرنا ہے. جس چیز کو چلانا چاہتے ہیں اس کو ذکر کرنا چاہیے، جس کو ختم کرنا ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. اس طریقے سے. اور پھر جماعت نکلی تھی تو یوں کہنا کہ اللہ کے فضل سے نکلی، اور نہیں نکلی اور کوئی نہیں تیار ہوا تو یوں کہنا کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے نہیں تیار ہوا. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کیا، سارا عرب کہہ رہا تھا کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ کا سر مبارک اونٹ کے کجاوے کو لگ رہا تھا اور آپ کی زبان پر تھا الحمدللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ. ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دی، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اسی نے سب کچھ کیا. ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، ہماری کوئی تعریف نہیں. جب جماعتیں نکلیں تو وہ کریں گے جو آپ نے فتح مکہ پہ کیا تھا، اور جب جماعتیں نہ نکلیں پھر وہ کرنا جو آپ نے طائف میں کیا تھا. طائف میں کیا کہا؟ ان کی شکایت کبھی نہیں لگائی. یہ اللہ کو بہت پسند آیا. اپنی کہا کہ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں. یہ نہیں کہا انہوں نے بات ہی نہیں سنی، یوں کہا کہ اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنی میں بات اچھی طرح نہیں رکھ سکتا، اپنی کمی. یہ اللہ کو پسند آتا ہے. جماعت نہیں نکلی تو ہم کہیں گے ہماری کمزوری تھی، جماعت نکلی تو کہیں گے وہ تو اللہ کے فضل سے نکل گئی. یہ نہیں کہنا ہم نے نکالی. بدر کی لڑائی کے بعد صحابہ آپس میں بیٹھے تھے، میں نے فلاں کو مارا، میں نے فوراً آیتیں نازل ہوئی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم نے تو ان کو نہیں مارا، ان کو تو اللہ نے مارا. تم ایسے ہی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے مٹی کی مٹھی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی. خود ہی کہہ رہے ہیں جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. اس لیے کہ سارے لشکر کی آنکھوں تک کس نے پہنچائی تھی؟ وہ تو اللہ نے ہی پہنچائی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے کی، اللہ نے کیا. یہ پسند ہے. جب جماعت نکلے گی اللہ نے نکالی. یہ نہیں کہ ہم نے بہت محنت کی، بہت گشتیں کی، ہم نے کی، یہ اچھا نہیں لگتا. اللہ نے فضل فرمایا. جماعت نکل گئی. نہیں نکلی کہ ہماری سستی کی وجہ سے نہیں نکلی. اچھی چیز کو اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، بری چیز کو اپنی طرف. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذا مرضت فهو یشفین. یہ نہیں کہا وہ بیمار کرتے ہیں، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہ دیتے ہیں. پیدا اس نے کیا، ہدایت اس نے دی، کھلاتے وہ ہیں، پلاتے وہ ہیں، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو ٹھیک بھی وہ کرتے ہیں. کمزوری کو اپنی طرف نسبت کرنا. جماعت نہیں نکلی ہماری سستی تھی، لوگ تو بہت اچھے تھے، ہم نے محنت نہیں کی. اور نکلی تھی کہ اللہ نے فضل فرمایا تھا. اس طرح کارگزاری کوشش کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب جو جماعتیں کام کر کے واپس آئی ہیں ان کے ایک ایک ساتھی یہاں کارگزاری سنانے کے لیے آ جائیں. کوئی جماعت بیرون ملک سے آئی ہو، کوئی اندرون سال کی جماعت ہو، کوئی بیرون کے مہمانوں کے ساتھ کوئی جماعت کام کر کے آئی ہو، کوئی پیدل چلنے کی جماعت ہو، کوئی جماعت راستے میں کام کرتی ہوئی آئی ہو. اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب جماعتیں آئیں تو آ کر کارگزاری سنانے کے بعد بھی اکٹھی رہیں، کیونکہ یہاں بھی کارگزاری سنانی، جیسے نیچے سنانی ہے یہاں بھی سنانی. پھر بعد میں جب اگلی تشکیل ہو جائے پھر اپنا بستر اگلی جماعت کے ساتھ لگا. اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، انسان کا بھیڑیا تو شیطان ہے. اس لیے جماعت کے ساتھ رہنا ہے. جب تک اگلی تشکیل نہ ہو جائے پہلی جماعت کے ساتھ رہنا. جب اگلی تشکیل ہو جائے پھر اگلی جماعت کے ساتھ چلیں گے. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آؤ جی اس کو کھول لیں، یہاں سے کھول کھولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہماری کراچی کی جماعت نمبر 516 7 انڈونیشیا کے لیے. الحمدللہ
الحمدللہ ابتدائی چلے کے بعد جو ہے وہ ہماری تشکیل لاہور ہو گئی ویزے کی ترتیب کے لیے. تو 1 مہینہ وہاں ویزے کی ترتیب بھی بنتی رہی اور وہاں لاہور میں کام بھی کرتے رہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر ویزا آنے کے بعد جو ہے وہ ہماری جماعت 16 مارچ کو جو ہے وہ انڈونیشیا کے لیے روانہ ہوگی. انڈونیشیا میں ہمارا رخ جو ہے وہ انڈونیشیا کا بالکل. آپ کو کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑا؟ یہ 1 ماہ تقریباً. 1 ماہ انتظار کرنا پڑا. اچھا ماشاء اللہ. اس دوران بھی کام کرتے رہے؟ جی مختلف مسجدوں میں لاہور کے اندر جو ہے وہ تشکیلیں ہوتی رہی ہماری، تو وہاں الحمدللہ کام کا موقع ملا. وہاں یہاں سے جب آپ چلے کے بعد روانہ ہوئے تو کیا نیت تھی، کیا دعائیں پڑھی تھی، کیا جذبہ تھا، وہ بھی بتائیں نا. تو جیسے یہاں حضرات نے یعنی ساری جو جماعتیں تھیں 7 مہینے کی اور مختلف اوقات کی، تو ان سب سے جو ہے مذاکرہ کیا تھا کہ بھئی کیسے یعنی کام کرنا ہے. ساری ہدایات وہ یعنی 2-3 دن ہم سے جو ہے مذاکرہ ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں یہ تھا کہ ایک تو سب سے پہلے اس بات کی نیت کرنی ہے کہ ان سارے اعمال سے جو مقصود ہے وہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کہ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑا یعنی سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا ہو. اللہ پاک راضی ہو جائیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی. پھر یہ ہے کہ اپنی نیت کر کے جانا ہے کہ سب سے پہلے میں ہدایت کا محتاج ہوں، اور پھر سارے عالم کے انسانوں کی جو ذمہ داری اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے لگائی ہے، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہی پورا کرنا. تو ان یعنی ہدایات کے بعد اور یعنی اپنی اصلاح کی بھی نیت کی تھی بیچ میں؟ جی 6 نمبر بھی سیکھنے جا رہے ہیں، یہ ساری نیتیں کر کے. جی ٹھیک. اپنی بھی نیت کرنی ضروری ہے نا. ختم نبوت کی وجہ سے جو عظیم ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور الحمدللہ یعنی یہی اسی جذبے کے ساتھ کہ بھائی خود سیکھتے ہوئے انشاءاللہ لوگوں کو اس پر لانے کی محنت کریں گے. تو 1 مہینہ ایک حکم یہ ہے کہ سفر سے پہلے ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھو. تو 2 رکعت نماز بھی پڑھی تھی آپ نے؟ جی الحمدللہ سارے ساتھیوں نے اس کا اہتمام کیا تھا. یہاں سے بھی یعنی اور جہاں سفر ہوتا تھا ہمارا تو ساتھی اس کا اہتمام کرتے تھے کہ 2 رکعت نوافل پڑھ کر جو ہے وہ پھر سفر شروع کریں. اس سے کم از کم 1 انچ کا فاصلہ رکھے نا، پھر آواز ٹھیک رہتی. جی ٹھیک، 1 انچ زیادہ نہیں. تو اس لیے پھر اچھا نفل بھی پڑھے. دعائیں کیا پڑھی تھی یہاں سے روانہ سفر کی دعا کیا پڑھی؟ ایک تو یہاں سے جو نکلنے کی دعا ہے، یعنی گھر سے نکلنے کی جو دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اس کے بعد جو سواری کی دعائیں ہیں وہ ہیں یعنی سنت کے مطابق سفر کرنا، سنت کے مطابق جو ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھنا، دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ ایک سفر کی دعا ہے. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده. اللہم انت الصاحب في السفر والخلیفة في الأهل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. یہ بھی پڑھی تھی؟ جی الحمدللہ سارے ساتھی اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. اور 5 سورتیں 6 بسم اللہ. جی 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ. اور اسی طرح جو ہے وہ سواری میں بیٹھنے کے بعد کی جو سنتیں ہیں الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحانک انی ظلمت نفسی، یہ ساری دعاؤں کا الحمدللہ اہتمام کرتا ہوں. اور اچھا ایئرپورٹ پر بھی آپ حضرات نے دعوت دینے کا موقع ملا؟ جی ایئرپورٹ میں بھی الحمدللہ دعوت دینے کا موقع ملا. ثانی انفرادی انڈونیشیا میں تشکیل کی آپ کی؟ جی انڈونیشیا میں. پھر انڈونیشیا کا ایک بالکل آخری کنارہ ہے پپوا. جی تھوڑا ادھر منہ کر کے نا. تو یہ بالکل یعنی ساؤتھ میں اس کا بالکل آخری کنارہ ہے. یعنی انڈونیشیا جگارتا سے اس کی ہماری اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہوتی تو 7 گھنٹے کی تھی، لیکن جتنی دیر یہاں سے انڈونیشیا تک لگتی ہے اتنی انڈونیشیا میں پہنچ کر اس شہر تک لگتی. اچھا پھر تو وہاں جگارتا مرکز پہنچنے کے بعد پھر وہاں جو حضرات ہیں وہاں انہوں نے ہم سے مذاکرہ کیا کہ بھائی یہاں کیسے محنت کرنی ہے. تو الحمدللہ وہ وہاں سے بھی حضرات یہاں پہ آتے رہتے ہیں. مولانا فوزی صاحب ہیں وہ الحمدللہ وہاں کے قرآن احباب میں ہیں. وہ اس وقت یہاں پاکستان میں مصنوعات کا وقت بھی لگا رہے تھے، تو ان سے بھی یہاں مذاکرہ ہوا تھا. پھر وہاں آنے کے بعد وہاں
حسین جفری صاحب ہیں وہاں پہ مرکز میں، تو انہوں نے ہماری پوری جماعت سے مذاکرہ کیا کہ بھائی یہاں کس طریقے سے آپ نے محنت کرنی ہے، اور جن علاقوں میں جس علاقے میں آپ کی جماعت جا رہی ہے وہاں بہت کم جماعتیں جاتی ہیں، یعنی مقامی جماعتیں بھی بہت مشکل سے پہنچ پاتی ہیں کیونکہ وہ اخراجات وہاں کے بہت زیادہ ہیں، تو مقامی جماعتیں بھی بہت مشکل سے پہنچ پاتی ہیں، اور پھر سفر بھی بہت زیادہ ہے اس کا، اور یعنی آپ حضرات نے بحری جہاز سے سفر کیا یا ہوائی جہاز سے آگے؟ جی یہ اس کا کافی دنوں تک وہ اس میں یعنی یہاں بھی ہم مشورہ کرتے تھے، وہاں بھی حضرات سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر بحری جہاز سے جائیں گے تو آپ کو 7 دن کا سفر کرنا پڑے گا، اور ہوائی جہاز سے جاتے ہیں تو وہ 5 گھنٹے کا سفر ایک ہے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کا سفر ایک ہے، تو پھر ساتھیوں کی رائے ہوئی کہ جاتے ہوئے تو ہوائی جہاز سے چلے جائیں گے، واپسی میں انشاءاللہ بحری جہاز کا سفر کریں گے۔ تو جاتے ہوئے ہم نے ایک 5 گھنٹے کی ایک فلائٹ تھی ہماری، ایک جگہ پھر وہ جیا پورا ایک علاقہ ہے اس کا، وہاں پہ ہم نے 12 دن کام کیا کیونکہ وہ آگے عید کے دنوں کی وجہ سے ٹکٹ نہیں تھے وہاں آگے کے، پھر وہاں رہ کے 12 دن وہاں کام کیا 4 مسجدوں میں، اس کے بعد پھر جو اگلی جہاں ہماری تشکیل کا رخ تھا وہاں اس کے بعد پھر ہم پہنچے، تو وہ اس کے بعد 1 گھنٹے کی فلائٹ مزید تھی، پھر اس کے بعد جہاں اور مزید ہمیں اس سے آگے جانا تھا تو وہ 8 گھنٹے یعنی گاڑی کا سفر تھا، اس کے بعد پھر ہم جو آخری مقام تھا ہمارا تشکیل میں جو ہے رائے گنج والے حضرات نے دیا تھا، وہ اس مقام پہ ہم پھر پہنچے وہاں۔ ماشاء اللہ۔ پھر کتنا عرصہ آپ نے انڈونیشیا میں کل کتنا وقت وہاں گزارا؟ 3.5 مہینے وہاں پہ گزارے۔ 3.5 مہینے، ماشاء اللہ۔ تو یہ سارا پاپوا میں ہی کام کیا یا کسی اور جزیرے میں بھی گئے؟ یہ سارا پپوا میں ہی کام کیا، پپوا کے مختلف علاقوں کے اندر۔ اچھا، پھر کیسا رہا؟ پپوا کے اندر بھی مختلف یعنی علاقے ہیں، یعنی یہ پپوا ایک بہت بڑا جزیرہ ہے، پھر اس میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، 6 جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں ٹیمیکا ہے، ایک جیا پورا ہے، مدوکے ہے، سورونگ ہے، سورابایا ہے، یہ 5-6 جزیرے بڑے بڑے ہیں، تو ان میں 2-3 جزیروں میں تو بہت اچھا کام ہے، وہاں سے یعنی وہاں کے مقامی لوگ یا پاکستان آ کے وقت بھی لگا چکے ہیں، اس میں 4-4 مہینے والے پرانے ساتھی ہیں، لیکن جس علاقے میں ہماری تشکیل تھی وہاں پہ زیادہ یعنی ایسے احباب نہیں تھے جو پاکستان آ کر وقت لگائیں، لیکن 1-1 2-2 3-3 ساتھی وہاں ہر مسجد میں ہمیں الحمدللہ ملے، جنہوں نے 4 مہینے چلہ سہروزہ وہاں مقامی طور پر جو لگائے ہوئے تھے۔ 30 مسجدوں میں یعنی مکمل جو ہمارا کام ہوا وہ 30 مساجد میں کام ہوا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 5 اعمال کی جو یعنی ترتیب تھی وہ 9 مسجدوں میں تھی وہاں پہ، یعنی پورے 5 اعمال تھے، مقامی گشت، بیرونی گشت، تعلیم، مشورہ، سیر روزہ مہینے کا، روزانہ کے 2.5 گھنٹے، تو اللہ کے فضل سے دیکھ کے خوشی بھی ہوتی تھی کہ دنیا کے آخری کناروں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے سارے اعمال جو ہے وہ اللہ پاک نے جاری فرما دیے، اور اس کے علاوہ کچھ مساجد میں جزوی اعمال تھے، تو وہاں الحمدللہ جو وہ مقامی احباب تھے، مقامی جو احباب تھے وہ بہت فکر مند تھے کام کے حوالے سے، اور چاہتے تھے کہ یہاں مستقل جماعتیں آتی رہیں، اور بہت انہوں نے نصرت کی یعنی جماعت کی، اور یعنی ہمارے ساتھ جو اپنے بستر بھی لگائے مسجدوں کے اندر، اور یعنی ملاقاتیں یعنی جو نصرت کا حق ہوتا ہے نا وہ حق انہوں نے ادا کیا الحمدللہ۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم پاکستان میں بعض دفعہ اتنی نصرت نہیں کر پاتے، اتنی انہوں نے ہماری وہاں نصرت کام کے اندر، یعنی گشتیں کروانا، ملاقاتیں کروانا، علماء کرام کے پاس لے جانا، خواص کے پاس لے جانا، عوام الناس کے پاس، دکانوں پہ، گھروں میں، جہاں یعنی انہیں موقع ملتا تھا، انہیں پتہ ہوتا تھا، وہ الحمدللہ تو ہماری جماعت میں جو استعمال کرتے ہیں۔ تو جن مساجد میں جزوی اعمال تھے وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ اعمال کی شکل مل گئی، یعنی بعض مسجدوں میں صرف تعلیم تھی تو وہاں وہ مقامی احباب نے ماشاءاللہ محنت کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہاں جو ہے وہ یعنی مقامی گشت شروع ہو گیا، بیرونی گشت شروع ہو گیا۔ بعض مسجدوں میں کوئی عمل نہیں تھا تو وہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ جس مسجد میں جائیں وہاں سب سے پہلے ان کا گشت شروع ہو جائے، تو مقامی گشت اگر شروع ہو جائے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ سارے اعمال جو ہے وہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ ترتیب پہ آ جائیں گے۔ تو کوشش یہ کرتے تھے کہ 2 دن جیسے 3 دن ہماری مسجد یعنی جماعت ہوتی تھی تو 2 دن ہم ان کو ہمارے ساتھ مل کے محنت کرتے تھے، تیسرے دن ہم اس سے یعنی اپنے سامنے ایک گشت کی ترتیب بنواتے تھے، انہی سے بات کرواتے تھے، انہی کا بیان، انہی کے ترغیب گشت، انہی کے ساتھ ہی متکلم، تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا تھوڑا حوصلہ کھل جاتا۔ پھر وہ جن مسجدوں میں ہماری تشکیل تھی اور اس کے بعد جو ہماری یعنی جماعت جہاں جاتی تھی جس مسجد میں،
تو وہ پچھلی مسجد والے ان مسجدوں میں بھی آ کے ہماری نصرت کرتے. تو وہاں کوئی اسٹوڈنٹس بھی ملے آپ کو یونیورسٹی کے, کالج کے, اسکول کے, ان پر بھی کوئی محنت کی؟ جس علاقے میں ہماری جماعت تھی وہاں اتنی کالج یونیورسٹیز نہیں تھی, کیونکہ وہ یعنی عصری اداروں کے اعتبار سے وہاں کمزوری تھی تھوڑی سی. تو وہاں کے جو لڑکے تھے وہ یہ جاوا کی طرف اور یہ سماترا ہے ان صوبوں میں آ کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے, جو ہائی اسکول کی جو تعلیم ہوتی تھی. اس لیے وہاں یہ والا نوجوان طبقہ ہمیں کم ملا وہاں. لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جہاں کوشش ہم نے ہر مسجد میں یہ بات چلائی نا کہ جس یعنی مقامی گشت کے دوران کم از کم ایک جماعت جو ہے وہ ہم یہ طلباء اساتذہ کے لیے بھی بنائیں اور ان پر بھی جو گشت کرتے ہیں ان کو بھی اپنی محنت میں جو ہے وہ شامل کریں. اچھا, تو آپ حضرات کون سی زبان میں دعوت دیتے تھے؟ کون سی زبان؟ یہ ان کی اپنی ملیشین اور انڈونیشین زبانیں تقریباً ملتی جلتی ہیں. تو انڈونیشین زبان ہے وہ الحمدللہ کچھ ساتھی یہاں سے کچھ سیکھ کے گئے تھے, کچھ وہاں جا کے جو ہے وہ, اور زبان آسان ہے ان کی, ملائی زبان. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ 15-20 دن ساتھیوں نے الحمدللہ محنت کی وہاں پہ, تو اللہ کے فضل و کرم سے کافی ساتھی متکلم کی بات کر لیتے تھے, دعوت دے دیتے تھے, تدریب گشت کر لیتے تھے, بیان بھی کر لیتے تھے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ بہت اللہ نے آسانی فرما دی. زبان کے اعتبار سے بھی ہمیں مشکل نہیں ہوئی. پھر وہاں وہ حضرات نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ترجمان بھی دیے جو یہیں پاکستان سے یعنی مختلف مدارس میں پڑھے تھے, اور وہاں اللہ کے فضل و کرم سے اردو ان کو آتی تھی. تو انہوں نے ہمارے ساتھ چلہ بھی لگایا, کچھ علماء کرام نے 20 دن لگائے, کسی نے کچھ سیر روزے لگائے ہمارے ساتھ. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ترجمان ہمارے ساتھ چلتے رہے, تو ان سے بھی ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اچھا, ایک درخواست یہ ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر یہاں آگے, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, سب کو چھوڑ کر یہاں آگے. بس 2 دشمن ہمارے ساتھ آئے ہیں, نفس اور شیطان. آدمی کے اندر کا اس کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے, اور باہر کا دشمن شیطان ہے. جس کا اندر اور باہر کا دشمن آپس میں ملے ہوئے ہوں وہ کتنا خطرے میں ہوگا. تو آدمی کو وہ ہر وقت کوشش کرتے اس کو خراب کرنے کی. جیسے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے گئے تو شیطان نے بہت زور لگایا, ان کی گھر والی کے پاس گیا کہ تمہارے بیٹا, تیری تو دنیا ہی لٹ گئی, ایک ہی بیٹا اس کو بھی ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. وہاں تو بیوی بھی پکی تھی. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح نہیں کرتا, یہ تو اللہ کے رسول ہیں. تو اس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اللہ کا حکم ہے نا, اللہ نے حکم دیا. تو ان کی بیوی نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو 1000 اسماعیل بھی قربان ہیں, پھر تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے, میں اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتی, وہ ذبح کر دیتے. وہ کہا کہ تو شیطان ہے جو اللہ کے حکم سے روکے, نکلو ہمارے گھر سے. گئے تو بیوی بڑی پکی ہے. اور پھر شیطان چھوڑتا نہیں, پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ابو کی انگلی چھڑا کے بھاگ جاؤ, والد صاحب کی انگلی چھڑا کر بھاگ جاؤ, تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں, بہت سخت درد ہوگی, ذبح ہو جاؤ گے. تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ابا دیکھو یہ کیا کہتا ہے, کئی شیطان ہے, اس کو مارو. تو پتھر مارے, زمین میں چلا گیا, پھر نکل آیا, پھر پتھر مارے, پھر نکل آیا. اتنا ان کو نہیں چھوڑا تو ہمیں کیسے چھوڑے گا. ابراہیم علیہ السلام دمبا ذبح کرنے کے ساتھ نہیں لے گئے, بکرا ذبح کرنے کے لیے نہیں لے گئے, اپنے بیٹے کو لے گئے, شورا اور اپنا بیٹا. آج پتہ چلے گا. شیطان پریشان تھا کہ اتنا بڑا حکم بھی پورا کر دیں گے, کیسے رکاوٹ بنوں, نبیوں کو بھی رکاوٹ بننے کی کوشش کر. اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا اپنے گلے پر چلانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. بیٹے کی خاطر آدمی سب کچھ قربان کر دیتا ہے, فیکٹری قربان کر دے گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا, آگے چل کے جب ان سے پوچھا کہ کیا خیال ہے, تو ان کو بیٹا نہیں کہا, یا بنیا, قرآن میں ہے نا, یا بنیا, او میرے دل کے ٹکڑے, اے میرے دل کے ٹکڑے. یوں کا محبت کا خطاب. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں ذبح کر دوں. تو بیٹا بھی پھر ایسا تھا, اس نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر, اے پیارے ابا جان جو حکم ہے پورا کر دو, آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے.
تو شیطان نہیں چھوڑتا، آخر تک پیچھے لگا رہتا ہے. ان کو بھی نہیں چھوڑا، ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ یہاں کیا کرتا ہے؟ یہاں اگر آدمی کے کان میں کہتا ہے کہ تم جب گھر میں تھے نا تو مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے، یہاں تو مغرب کے بعد 1 گھنٹہ گزر گیا اور رائبنڈ والوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ہو سکتا ہے کہ آج بیان فجر تک ہی چلتا رہے، صبح تک ہی چلتا رہے، صبح تک ہی مولوی صاحب لگے رہے. نہیں، یوں کہتا ہے تم چپکے سے اٹھ کر جاؤ اور جا کر کھانا کھا کے آ جاؤ، بس اتنا صحیح تو ہے. حالانکہ ہماری کوئی نیت نہیں. 15 منٹ کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے، اجتماعی عمل ختم ہو جائے گا. لیکن اجتماعی عمل ختم ہونے سے پہلے نہیں جانا چاہیے. اجتماعی عمل ختم ہونے سے پہلے چلے گئے تو پھر اس اجتماعی عمل کا نور نہیں ملتا. وہ 15 منٹ پہلے چلے گئے، ساری زندگی وہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا. ہم تو ساری دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں اعمال کے لیے، اور اعمال کو چھوڑ دیا ایک پیالی چائے کے لیے، یہ تھوڑے سے اپنے کھانے اور چیزوں کے لیے. آپ کو نماز سے 1.25 گھنٹہ پہلے چھوڑ دیں گے. نماز 10 بجے ہوتی ہے، 10 بجے نماز ہے تو 8:45 بجے چلو چھوڑ دیں گے. 15 منٹ ہماری طرف سے، 9 بجے اذان ہوتی ہے، 15 منٹ پہلے چھوڑ دیں گے. کیا یاد کریں گے؟ 15 منٹ پہلے. اس لیے بس 1.25 گھنٹہ. پھر کیا کرنا ہے؟ چستی سے استنجا وضو کر کے کھانا کھا کے پھر آ کر اعمال میں لگنا ہے. لیکن ہر چیز کا وقت ملے گا. 1.25 گھنٹہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، رش بھی نہیں ہے. تو اس لیے اجتماعی عمل کے آخر تک، آخر میں فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اب بخشے بخشائے جاؤ. پہلے ہی چلے جائیں گے تو وہ اعلان ہمیں نصیب نہیں ہوگا، آخر والا اعلان. اس لیے آخر میں، مجلس کے آخر میں جانا چاہیے، بیچ میں اٹھ کر نہیں جانا چاہیے. اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. قریب والوں کو بھی درخواست کرنا، کافی وقت ملے گا جی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سارے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، وقت ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے اب ہم تھوڑا جم کر بیٹھیں، جم کر بیٹھنا چاہیے. اچھا، یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہوتی، یہ سارے مجمع کے لیے ہوتی. مثلاً ان سے پوچھتے ہیں کہ فجر کے بعد کیا کرتے تھے، وہ ان کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے. وہاں پر آپ نے اسٹوڈنٹس پر محنت کی، وہ ان کے لیے تو نہیں، وہ تو سب کے لیے ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم روزانہ فکر کرتے تھے کہ عمومی گشت کے وقت میں ایک گشت ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی ہم بنایا، ان کے پروفیسر ماسٹر حضرات ہیں ان کے لیے بھی بنایا کریں. اسی طرح ہم کو بھی بنانی چاہیے. ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ ہم وہاں پر ہر مسجد میں سب سے پہلے گشت شروع کراتے تھے. ایسے ہی کرنا چاہیے. سب سے پہلے گشت، تعلیم سب سے پہلے نہیں ہے. حضرت جی فرماتے تھے ہمارے کام کی بنیاد تعلیم نہیں ہے، ہمارے کام کی بنیاد دعوت ہے. ہم ہر مسلمان کو داعی بنانا چاہتے ہیں. ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا، نئے سے نئی جگہ، نیا آدمی جس کو کلمہ نماز نہیں آتا، اس کو سب سے پہلے دعوت سکھانی، سب سے پہلے دعوت سکھانی. دعوت سکھانے سے اس کے اندر کرنٹ پیدا ہوگا، استعداد پیدا ہوگی. پھر آگے کلمہ نماز ہی سکھانا تھا، وہ ہماری بنیادیں ہیں. لیکن اگر ہم نہ بھی سکھا سکے، ہم آگے چلے گئے تو وہ خود پیچھے پھر کر سیکھے گا. لیکن اگر ہم نے اس کو دعوت نہ سکھائی، صرف کلمہ نماز، یہ صرف غسل کے فرائض یا یہ چیزیں یاد کرائیں، تو وہاں ماحول تو ہے نہیں. ہمارے جانے کے بعد وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے. اس لیے سب سے پہلے انفرادی دعوت، ایک آدمی کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے دعوت سکھانی ہے. اور کام شروع کرائیں وہاں پر بھی سب سے پہلے گشت شروع کرانا ہے. پہلے دعوت ہے، پھر مشورہ ہے، پھر تعلیم کا حلقہ ہے. تعلیم اپنے وقت پر ہوگی تو فائدہ دے گی. اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا، ماشاءاللہ. تو پھر صبح سے لے کر شام تک آپ وقت کیسے گزارتے تھے وہ بتائیں نا. صبح وہاں اصل میں جو انڈونیشیا کا موسم ہے وہ پورے 12 مہینے ایک جیسے، تو صبح فجر بھی ایک ہی وقت میں پورے کہتے ہیں وہاں موسم 12 مہینے میں ایک جیسا رہتا ہے. دیکھو ہمارے لیے اللہ نے کتنا اچھا بنایا ہے. آج کل گرمی کا موسم ہے نا ہمارے ہاں، دن لمبے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں. دن لمبا ہے، رات چھوٹی ہے. رات جو ہے 3:15، 3, 20, 25 پر آج کل اذان ہو جاتی ہے. اور پھر گرمی جب سردیاں آئیں گی تو 4.5 گھنٹے رات لمبی ہو جائے گی. اتنا فرق پڑ جاتا ہے، 4.5 گھنٹے. آج کل 9:15 سے پہلے وقت داخل نہیں ہوتا عشاء. کسی بھی مسجد میں 9:15 سے پہلے عشاء نہیں ہوتی.
اور وہاں اس وقت کیا ہوگا؟ 6:45 بجے عشاء ہوگی، 6:45 بجے، پیچھے جاتے 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 8، 7، 6:45، 6:30، 6:45 بجے عشاء کی نمازیں ہوں گی، اور فجر کی اذان ابھی 3:15، پھر 4:15، 5:15، 5:37، 5:38، 5:45 تک فجر کی اذانیں پہنچ جائیں گی، تو رات اتنی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ چاروں موسم، بہار موسم اور یہ سارے چاروں موسم جو ہیں یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ، تو وہاں سارا سال ایک جیسا موسم رہتا ہے، پھر تقریباً 4:25، 4:26 جو ہے وہ ان کا صبح صادق ہوتی تھی، اور 15 سے 20 منٹ کے اندر پھر نمازیں ساری اول وقت میں، یعنی اذان کے بعد 10 منٹ 12 منٹ کا وقت ہوتا تھا، اس کے بعد فرض نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو اور تہجد میں سارے ساتھی اٹھتے تھے؟ جی الحمدللہ، مختلف اوقات میں سب ساتھی اٹھتے تھے، ایک ساتھ اٹھنے کی ترتیب نہیں تھی۔ اچھا، کہتے ہیں تہجد میں سب اٹھتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو مؤذن دیتے ہیں، اور رات کے وقت کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں۔ هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ هل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ هل من مستشف، ہے کوئی شفا چاہنے والا؟ هل من مبتلا فاعافيه، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس کی مصیبت دور کر دیں؟ سب کے دروازے بند ہیں، اور اللہ کے دروازے اللہ خود آواز۔ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، صبح صبح دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ کوئی بات نہیں، رات چھوٹی ہے لیکن انعام کتنا بڑا ہے، اللہ خود آواز لگا رہے ہیں، لے لو لے لو لے لو لے لو۔ اور جو سو رہا ہے وہ کتنا بدقسمت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑی، تو تہجد میں اٹھیں گے نا۔ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی رات کو تہجد کی ترغیب نہیں دینی پڑتی تھی، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ پرانے ساتھی رات سو کر گزار دیں۔ وہ رات کو جب 12-1 بجے پرانے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور روتے دھوتے تھے، تو ان پرانوں کا راتوں کو اٹھ کر رونا ان نئے آنے والوں کو سکھاتا تھا کہ رات کیسے گزارنی ہوتی۔ پرانوں کا راتوں کو اٹھ کر رونا ان نیوں کو سکھاتا تھا کہ رات کیسے گزارنی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت تھوڑا سوتے تھے۔ دیکھو کتنی دفعہ تھوڑا کہا، کانو بھی فعل ناقص ہے، قلیلاً کا معنی بھی تھوڑا، من بھی تھوڑے کے لیے، یہجعون بھی کہتے ہیں تھوڑے سونے کو۔ 5 دفعہ کہا تھوڑا 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 سوتے، کتنا تھوڑا سوتے ہوں گے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے بستر بھی شکایت کرتے تھے کہ ہم کس کے بستر ہیں، آتے ہی کوئی نہیں سونے کے لیے۔ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے تھے، راتوں کو جاگ کر سجدے میں اور رکوع میں اعمال میں راتیں، ان کا راتوں کو اٹھ کر رونا نئے آنے والے سمجھتے تھے کہ شاید کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، اتنا رو رہے ہیں۔ راتوں کو خوب استغفار، رات بھی اللہ کو راضی کرنے میں لگانا، اور اخیر رات میں ایسے رونا جیسے کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ وَبِاللَّيْلِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرتے تھے رات کے آخری حصوں میں۔ یہ محنت شروع ہی توبہ سے ہوتی ہے۔ ایمان والوں کی صفات گنوائیں تو پہلی صفت گنوائی توبہ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ ایمان والوں کی پہلی صفت توبہ ہوتی ہے۔ اے اللہ آج تک جو ہم نے تبلیغ میں سستی کی تو ہمیں معاف کر دے، آپ نے نبیوں والی محنت ہمیں عطا کی اور ہم نے اس میں بھی سستی کی، اے اللہ معاف کر دے۔ توبہ کرنا کریں گے انشاءاللہ، اوروں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ جی، توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، چراغاں ہوتی، میرے بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تہجد پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد رات کو 4 اعمال کرنے چاہیے۔ تہجد کی نماز پڑھ لی، آدھا گھنٹہ تو دعا مانگے کم از کم، آدھا گھنٹہ۔ شروع میں گھڑی دیکھ کر بہت مشکل لگے گا، وقت ساری دعائیں مانگ لی ہیں، آدھا گھنٹہ نہیں پورا ہو رہا، لیکن آہستہ آہستہ دعا جو ہے، دعا بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سائل اللہ لا یخیب، اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے
کہ تقدیر کو بھی دعا بدل دیتی ہے. تقدیر کو کوئی چیز جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے اس کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. دعا ایسی طاقتور چیز ہے کہ تقدیر بھی بدل جائے گی. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور ادعونی استجب لکم، میرے سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ خالی واپس نہیں لوٹاتے. مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، داعی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ہم مسافر بھی ہیں، اللہ کے راستے میں بھی ہیں، تو اپنی ساری چیزیں قبول کروا کر آنا. سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا قبول ہوتی ہے. جب یہ ہو گئی تو باقی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. تو اس لیے جب گناہوں کو چھوڑیں گے پھر دعائیں قبول ہوں گی، پھر دعائیں قبول ہوں گی. زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، تو اتنے بوڑھے تھے کہ ایک دانت بھی باقی نہیں تھا، ایک دانت بھی نہیں. اور چپکے چپکے دعا مانگی. کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ اس عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے. قرآن میں ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے 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 اے اللہ بیٹا دے دے. فوراً فرشتے آ گئے کہ بیٹا بھی ایسا ویسا نہیں، سردار ہوگا، بڑی صفات والا ہوگا، نبی ہوگا، سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، ایسا بیٹا دیں گے. تو اب فوراً خود ہی کہنے لگے اے اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، میں جوان ہو جاؤں گا. کہ نہیں ایسے ہی دے دیں گے. خلقتک ولم تک شیئا، ہم نے آپ کو پیدا کیا تھا آپ کچھ بھی نہیں تھے، ایسے ہی اس کو بھی بنا دیں گے. کہ بیوی بانجھ بھی ہے، بوڑھیا بھی ہے، میں بھی اتنا بوڑھا ہوں، کیسے ہوگا؟ کہ ہو جائے گا. دے دیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا، دوسرا بیٹے کی جب بشارت سنائی، سارا ان کی پہلی بیوی جو تھی سارا، ان سے اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی، 100 سال کی عمر میں بیٹا. تو ان کی بیوی کو جب آ کر وہ بھی بیٹھی تھی، اللہ نے فرشتے بھیجے، انہوں نے بتایا آپ کا ایک بیٹا ہونے والا ہے. تو ان کی بیوی نے زور سے اپنی منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میں بچہ جنوں گی؟ یہ میرا بوڑھا خامند ابراہیم علیہ السلام 100 سال عمر ہے، میں بچہ جنوں گی؟ ان هذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرشتوں نے آگے سے کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے تعجب کرتی ہے. ہو گیا، اسی سارا سے بیٹا ہو گیا. کہا کس نے ہے؟ وہ بڑی قدرت والی ذات ہے. ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ ٹھیک کر دے. کہ ہم آپ کی دعا کی انتظار میں تھے. پانی پاؤں مارو، پاؤں مارا چشمہ نکلا ہے، کہ اوپر بھی ڈال لو، پانی پی بھی لو، پی بھی لیا، اوپر بھی ڈال لیا. 30 سال پہلے جیسے خوبصورت جوان تھے ویسے بن گئے، ساری بیماریاں ختم. اب ان کی بیوی آئی، وہ پہچانتی نہیں، کہا میرا بیمار خامند یہاں پڑا ہوا تھا. وہاں کہ اللہ کی بندی میں ہی ہوں. کہا نہیں تم جھوٹ نہ بولو، کون ہے؟ کہ اللہ کی بندی. پھر اللہ نے پوچھا وہ جو آپ کے بیٹے بھی ہم نے لے لیے تھے، سب کچھ امتحان میں لے لیا تھا، وہی لینا ہے اس جیسے اور دے دیتے ہیں؟ کہ اللہ وہی دے دے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے وہ سب بھی دے دیا، اتنا اور بھی دے دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیسے دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ سے لیں گے نہیں انشاءاللہ. آدھا گھنٹہ دعا کم از کم مانگنی چاہیے. آپ کی دعا کتنی دیر ہوتی تھی؟ ساتھیوں کی دعا تو مختلف ہوتی تھی، سب ساتھی مختلف منٹ مانگ رہا ہے، کوئی 15 منٹ مانگ رہا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ. الحمدللہ دعا سب ساتھی رکھتے تھے ماشاء اللہ، سب دعا بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، تہجد پڑھنا، دعا کرنا، ذکر کرنا، تلاوت، صبح صبح قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، اس سے سب سے زیادہ نور دل میں پیدا ہوتا ہے. پھر کیا کرتے تھے؟ فجر کے بعد کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، اور بیان کے بعد پھر ساتھی مشورے میں بیٹھ جاتے تھے. مقامی ساتھیوں کو بھی ساتھ ہی بٹھاتے تھے، پوری جماعت ایک ساتھ مشورہ کرتی تھی. پھر اس میں جو گزشتہ دن ہوتا تھا اس کی کارگزاری آ جاتی تھی، اور اگلے دن کا کام جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا تھا. وہاں الحمدللہ یہ ترتیب تھی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یعنی گشتوں کی ترتیب بن جاتی تھی. فجر کے بعد سارے لوگ جاگے ہوئے ہوتے تھے، جہاں گھروں میں ہم جاتے تھے. تو الحمدللہ جن کے پاس بھی جاتے تھے ان میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے چہرے پہ بل ہو کہ صبح صبح کہا ہمارے پاس جماعت والے ساتھی آ گئے. بشاش آدمی گھر سے نکلتا تھا، اور یعنی بیٹھ کے اس سے بات ہوتی گھر پہ.
پھر 7-8 بجے وہ لوگ اپنے کاموں پہ چلے جاتے تھے. اس کے بعد پھر لوگ نہیں ملتے تھے. پھر شام کو ملتے تھے عصر کے بعد یا مغرب کے بعد. تو اس لیے مقامی ساتھی بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صبح کے وقت میں اگر آپ گشت کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی, بات بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ یہ آپ کی نصرت بھی کریں گے. جیسے انہوں نے بتایا نا کہ صبح کے وقت سب لوگ جاگ رہے ہوتے تھے, کوئی سوتا ہوا نہیں ملتا تھا. یہی اصل ہے. صبح صبح سو جانا یہ سنت کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے. صبح صبح نہیں سونا چاہیے, بہت برکت والا وقت ہوتا ہے. اور جماعت والے تو ضرور جاگتے رہیں, کوئی نہ کوئی لوگ تو باہر مل ہی جاتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے تھے؟ پھر وہ یعنی ان سے ملاقاتیں وغیرہ کرنے کے بعد آ کے پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھی یہ ضروریات میں لگتے تھے. اور اس کے بعد 10 بجے جو ہے ہمارا تعلیم کا حلقہ لگتا تھا, اور 10 بجے سے لے کے ظہر تک. تو ظہر کی نماز جو ہے تقریباً وہاں 11:45 بجے تک یعنی اذان ہو جاتی تھی ظہر کی, اور 12:15 تک جو ہے وہ ظہر کی نماز ہو جاتی تھی. اس کے بعد تعلیم ہوتی تھی. تعلیم کے بعد پھر مقامی ساتھی ہوتے تھے تو پھر گشتوں کی ترتیب بن جاتی تھی, کوئی خواص میں یا کوئی ایسی یعنی عمومی ملاقاتوں کے علاوہ اگر جیسے طلبہ ہیں, اساتذہ ہیں, یا خواص یا ائمہ کرام ہیں, تو ان سے وقت لے کر پھر ان کے پاس جو ہے وہ گشتوں کی ترتیب بنتی تھی. ظہر سے عصر تک, عصر بھی تقریباً وہاں 3 بجے کا وقت ہوتا تھا, یعنی 3 بجے اذان ہو جاتی تھی, 3:15 بجے تک عصر کی نماز ہو جاتی تھی. علماء کرام سے بھی ملاقاتیں جی, علماء کرام سے خواص سے بھی ملاقاتیں ہوئی. ماشاء اللہ, ہر طبقے والوں سے ملاقاتیں. جی, اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ عالم بھی تھے جماعت میں, تو مدارس میں جا کر وہاں پہ طلبہ سے بات ہوئی, ائمہ سے ملاقاتیں ہوئی. پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملاقات کے لیے بھی آئے, نصرت بھی کی, اور کام کے اندر یعنی معاونت کی, اور انشاءاللہ پاکستان آنے کی بھی بہت ساروں نے نیت کی. ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد کیا کر, تو روزانہ تعلیم کتنی دیر کراتے تھے؟ تعلیم جو ہماری روزانہ کی تعلیم ہوتی وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تعلیم ہوتی تھی. ماشاء اللہ. تو پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ یعنی ظہر تک یہ تعلیم کے اندر تعلیمی گشت بھی ہوتا ہے, تعلیمی گشت وہ بھی کرتے تھے. تعلیمی گشت روزانہ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ اس سے پہلے گشت ہو چکا ہوتا تھا صبح میں. اچھا. تو اس وقت ملاقاتوں کی ترتیب نہیں ہوتی تھی. پھر ظہر کے بعد جو ہے وہ ملاقاتوں کی ترتیب بنتی. ٹھیک ہے. اچھا, ظہر کے بعد بھی ملاقاتیں ہوتی؟ ظہر کے بعد بھی ملاقات. پھر آپس میں مذاکرہ بھی کرتے تھے؟ آپس میں مذاکرے بھی ہوتے تھے, لیکن مذاکروں کا وقت بہت کم. مذاکروں کا وقت تو میں اچھا آپس میں جوڑ کیسے رہے اس کا کبھی کبھی مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے. کرتے جی, اللہ کے فضلوں سے یعنی جوڑ کا مذاکرہ بھی ہوتا تھا, اور جو یعنی ہمارے اجتماعی مذاکرے ہیں وہ سارے مذاکرے اللہ کے فضل سے. مشورہ کس وقت کرتے تھے آپ؟ مشورہ صبح کے وقت. مشورہ کتنی دیر کا ہوتا تھا؟ مشورہ اگر مقامی ساتھی زیادہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو اس میں تقریباً 1.5-1.25 گھنٹہ لگ جاتا تھا. گزاری اور یہ مشورہ ملا. وہاں تو ترجمان کے ذریعے سے بات کرنی پڑتی ہے نا, تو دگنا وقت لگتا ہے. اتنا وقت اردو بولیں گے اتنی وقت اس کا آگے ترجمہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ حضرات ہمارے فرماتے ہیں کہ مشورہ جو ہے, مشورہ صرف اعمال کی تقسیم کے لیے نہیں ہوتا. یہاں کام کیسے کیا جائے, ہر طبقے میں کام کیسے اٹھایا جائے, تقاضے سوچنا, تقاضوں کو ترتیب دینا, تقاضوں کے پورا کرنے کی عملی شکلیں بنانا, اس کی بھی کرتے تھے. جی جی, مشورے میں یہ ساری چیزیں سارے یعنی امور جو ہے اس کو پھر اس میں جو اہم چیز ہوتی تھی اس کو پہلے لے لیتے تھے, جو ثانوی چیز ہوتی تھی پھر اس کو بعد میں لے لیتے تھے. اہم چیزوں کو کہتے ہیں پہلے لے لیتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. پھر اسی طرح اور مغرب عصر کے بعد گشت ہوتا تھا. عصر کے بعد تدریب گشت ہوتا تھا. ان کی ترتیب یہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد اکثر مسجدوں میں تعلیم ہوتی تھی, مقامی تعلیم, تو وہ تعلیم ہوتی تھی. اس کے بعد تدریب گشت ہوتے تھے, یعنی 20 سے 25 منٹ کی تدریب گشت ہوتے تھے. اس کے بعد لوگ چلے جاتے تھے. پھر 5 بجے جو ہے وہ یعنی بعض مساجد میں 5 بجے جمع ہوتے تھے, 5 سے 6 جو ہے وہ گشت کا وقت ہوتا تھا. 6 بجے مغرب. ان ملکوں میں عصر سے مغرب تک بہت لمبا وقت ہوتا ہے, اس لیے عصر کے بعد تعلیم ہو گئی, ترغیب گشت ہو گئے, پھر چلے گئے. پھر آ کر مغرب میں جب 1 گھنٹہ رہ گیا پھر گشت کرتے تھے. اچھا پھر اور بعض علاقوں کے اندر کام کی ترتیب الگ تھی, تو وہاں وہ کہتے تھے کہ مغرب سے عشاء تک گشت کریں. تو مغرب سے عشاء تک گشت ہوتا تھا اور عشاء کے بعد پھر بیان ہوتا تھا. اچھا, رات کو پھر جلدی سو جاتے تھے؟ رات کو 7:15 بجے عشاء ہو جاتی تھی. پورے سال کا یہی وقت ہے, 7:15 7:20 تک جو ہے وہ عشاء کی نماز ہو جاتی تھی. اس کے بعد تعلیم ہوتی تھی, اور اس کے بعد بعض علاقوں میں گشتوں کی ترتیب بنتی تھی. تو تھوڑے سے شہری علاقے تھے ان میں, تو ملاقاتوں کے لیے بھی چلے جاتے تھے ساتھی. اور اس کے بعد 9 ساڑھے 9 بجے تک جو ہے وہ ساتھی آرام کرتے.
اچھا، تو آپ کا کیا جذبہ بنا بیرون ملک سفر کر کے؟ جی الحمدللہ یہ ہے کہ انشاءاللہ موت تک اس کام کو کرنا ہے، اور بہت طلب ہے، بہت اچھے، بہت پیارے، بہت میٹھے میٹھے لوگ ہیں، یعنی ہم بیان نہیں کر سکتے ان کی صفات، صحابہ والی صفات ہیں ان کے اندر نا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ صفات ہمیں دے دیں، تو ان کے اندر جو صحابہ والی صفات ہے، لڑتے نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار محبت سے بات کرتے ہیں، اور بہت اکرام کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بہت یعنی معمولی چیزوں پہ گزارا کر لیتے ہیں اپنا، بہت زیادہ لوازمات نہیں ہے زندگی میں، بہت زیادہ یعنی ضروریات زندگی کو بڑھایا ہوا نہیں ہے، اور ہر آدمی ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتا ہے. یہاں خواص اور عوام کی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ خواص ہے تو ان کے لیے الگ دسترخوان لگے گا، یہ عوام ہے تو یہ، وہ سارے ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، چاہے خواص ہو، علماء کرام بھی آتے تھے، وہ بھی ایک ساتھ بیٹھ جاتے تھے. تو الحمدللہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ان سے، یعنی یہ جو صفات ان کے اندر تھیں، تو اللہ کرے یہ صفات بھی ہمارے اندر آ جائے. اور ان کے اندر یہ بھی طلب تھی کہ بھائی یہ ہماری جو جماعت گئی تھی اس علاقے میں، جو آخری علاقہ تھا وہ تقریباً 3 سال بعد وہ جماعت گئی، اور ایک اور جو علاقہ تھا وہاں 2 سال بعد پاکستان کی جماعت گئی. تو ان کی خواہش تھی کہ بھائی آپ کوشش کریں کہ یعنی مستقل جماعتیں یہاں آتی رہیں، تاکہ درمیان میں جو یہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے جماعتوں کا، تو اس سے پھر کام میں کمزوری آ جاتی ہے. تو اگر مستقل جماعتیں ہمارے پاس آتی رہیں اور ہم ان کی نصرت کرتے رہیں، ہمارا بھی جذبہ بنے. اور بہت طلب ہے ان کے اندر، بس کچھ عوارض ہیں ان کی وجہ سے وہ آنا مشکل ہے، لیکن بہت کوشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور بہت ہم سے بھی دعائیں کرواتے تھے کہ آپ لوگ دعا کریں ہم پاکستان کے لیے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں. تو آپ حضرات اتنی مشکل سے وہاں پہنچے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں 3 سال سے پاکستان کی جماعت بھی نہیں گئی تھی، تو آپ واپس کیوں آ گئے؟ وہیں وقت بڑھا دیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اسی طرح تشکیلوں میں جاتے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ان کی پرچی پر واپسی کی تاریخ نہیں لکھی ہوتی تھی. یا تو دین زندہ ہوگا یا ہماری قبر بھی وہیں بنے گی. عقبہ بن عامر، عقبہ بن نافع چلتے چلتے مصر اور الجزائر اور تیونس اور لیبیا اور مراکش پہنچ گئے. اس سے آگے زمین ختم ہو جاتی. آگے امریکہ ہے لیکن اس زمانے میں نہیں تھا، یہ تو ابھی 200 سال ہوئے ہیں ظاہر ہوا ہے، اور وہاں کوئی مخلوق بھی نہیں رہتی تھی. جب وہ وہاں پہنچ گئے ان کو لوگوں نے بتایا کہ حضرت زمین ختم ہو گئی، زمین ختم ہو گئی. تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، اور جب اس کے سینے تک پانی آیا تو پھر کہا کہ یا اسفا، ہائے افسوس. وہ یا اسفا جو کہا تھا، ابھی وہاں ایک پورا شہر ہے اس کا نام اسی لفظ پر ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ زمین ختم ہو گئی، میں اس لیے واپس جا رہا ہوں کہ آپ کی زمین ختم ہو گئی ہے. اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ اس سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق آباد ہے، لبلغت الیہم رسالۃ الاسلام، تو میں ان تک بھی ضرور آپ کے دین کا پیغام پہنچاتا. ہم کشتیاں بناتے، جو بھی کرتے، لیکن یہ سمندر ہمیں روک نہیں سکتا تھا. وہاں پہنچ کر سامنے سمندر ہے کئی ہزار میل، پھر امریکہ آئے گا. تو وہ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا. اے اللہ، میں اس لیے واپس جاتا ہوں کہ آپ کی زمین ختم ہو گئی ہے. ہم کمزور ہیں نا، وہ پکے تبلیغی تھے، ہم کچے تبلیغی، اس لیے ہم کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اے اللہ اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ تشکیل ختم ہو گئی ہے، کوئی کہتے ہیں اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ اس لیے واپس جا رہے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا ہے. اور وہ کیا کہتے تھے، اللہ اس لیے واپس جا رہا ہوں کہ آپ کی زمین ختم ہو گئی ہے. تو آپ بھائیوں نے کسی نے مشورہ نہیں کیا کہ ہم بھی وقت بڑھا لیں؟ ساتھیوں کی ٹیم آئی تھی لیکن وہ پوری جماعت کا مشورہ نہیں ہو سکا. اچھا چلے، پھر جائیں گے پوری دنیا میں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. نیت تو ہو کہ صحابہ تک پہنچنا ہے، انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ. ساری دنیا میں جانا ہے لیکن ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا. اے امریکہ، یورپ، چین، روس، جاپان والو، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں. ہمیں تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں. کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ. ہم ساری دنیا کے انسانوں کے خیرخواہ ہیں، ان کی آخرت بھلی ہو جائے، وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. ہمیں تمہارے سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے سامان کی کوئی ضرورت نہیں. کلمہ پڑھ لو تاکہ سارے نبیوں کی ایک ہی
मुश्तरक आवाज़ दी, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तुमसे जो मेहनत करता हूँ इसका कोई बदला नहीं लेना चाहता, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लूँगा, इसलिए कि इंसानों से बदला लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह से बदला लेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, तुम्हारे पास जो कुछ है सब फ़ानी सामान है और अल्लाह के पास जो कुछ है वो सब हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ें हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सारी दुनिया में जाना है, उनसे कुछ लेने के लिए नहीं जाना, उन्हें ईमान देने के लिए जाना है और जेब को नहीं देखना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको अल्लाह के ख़ज़ानों में जो कुछ है उस पर उससे ज़्यादा यकीन न हो जितना अपने जेब के पैसों पर, अपने जेब के पैसों से ज़्यादा अल्लाह के ख़ज़ानों पर यकीन हो। अल्लाह से लेंगे और सारी दुनिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। सारी दुनिया में कौन कौन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, सहाबा की तरह आपको कबूल फरमा ले। अच्छा, अब ये दरख्वास्त है कि सुबह को बयान जब भी ख़त्म हो, हिदायत 10 बजे शुरू होती हैं तो 10 बजे तक आ जाएंगे ना इंशाअल्लाह, लेट तो नहीं करेंगे। अब नमाज की तैयारी। सुभान